وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت کا جو ملفوظ ہے اس میں اسباب قطعیہ اور اسباب ظنیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسباب قطعیہ سے مراد وہ اسباب ہیں کہ جن کے اوپر مسبب کا ترتب عام طور سے یقینی ہوتا ہے اور اس میں عام طور سے تخلف نہیں ہوتا کہ سبب پایا جائے مسبب نہ پایا جائے۔ مثلا پیاس لگی ہوئی ہے تو آدمی پانی پیتا ہے تو پیاس کو آرام ہو جاتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، تو پانی جو ہے وہ سبب ہے پیاس کے بجھانے کا، اور یہ تقریباً سبب قطعی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو یہ کھانا کھانا یہ بھی سبب قطعی ہے۔ اس طرح آگ جو ہے وہ جلاتی ہے، تو جو بھی آدمی اپنا ہاتھ آگے ڈالے گا آگ میں تو جلائے گا، تو یہ سب اسباب قطعی ہیں۔ ہاں کبھی معجزے کی بنا پر ان میں تخلف ہو جائے تو ہو جائے، لیکن 9,99,999 بلکہ 99,00,000 اور 99,999 مرتبہ یہ اسباب، ان اسباب کے اوپر مسبب کا ترتب قطعی ہوتا ہے، اور ان اسباب قطعیہ کا ترک کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، نہ نبی کے لیے نہ کسی ولی اللہ کے لیے۔ اگر کسی آدمی کو بھوک لگی ہو اور وہ یہ کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرا پیٹ خود بخود بھر دے گا اور مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا پیاس لگی ہوئی ہو اور آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میری پیاس خود بخود بجھا دے گا، تو یہ سبب قطعی کا انکار ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس حالت میں اس کی موت آ گئی تو اس کو بھوک ہڑتال کا اور خودکشی کا گناہ ہوگا۔ اور معجزات اور کرامات کے اوپر احکامات شرعیہ مبنی نہیں ہوتے کہ آدمی یطعمنی ربی و یسقینی کو بنیاد بنا کر اپنے لیے بھی وہ نبوت کے خواص کو ثابت کرے۔ تو یہ اسباب قطعیہ ہیں، ان کا ترک کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ نہ نبی علیہ والسلام نے کھانا پینا ترک کیا، نہ صحابہ نے ترک کیا، اور نہ تابعین تبع تابعین نے ترک کیا، اور یہ اسباب قطعیہ اس کا ترک کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا اسباب ظنیہ ہوتے ہیں۔ ظنیہ کا مطلب یہ ہے کہ ظن غالب یہ ہے کہ اس کے اوپر مسبب کا ترتب ہو جائے گا۔ جیسا کہ آدمی دوا کھاتا ہے تو عام طور سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن دوا سے فائدہ ہونا یقینی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دوا کھانے کے بعد بہت سارے مریضوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن بہت سارے مریض ایسے بھی ہیں جن کو وہ دوا نقصان دے جاتی ہے، یہ دوا ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہے، یعنی اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دوا اسباب ظنیہ میں سے ہے۔ اسی طرح تجارت جو ہے وہ رزق کمانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہل چلانا اور بیج ڈالنا یہ رزق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، مگر یہ سبب قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے، اور ان کا تعلق اسباب ظنیہ میں سے ہے۔ اور اسباب ظنیہ کا ترک عام مسلمان کے لیے، خاص طور پر جو کمزور ہو، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ جناب ملازمت ترک کر دے، تجارت ترک کر دے، اور کھیتی باڑی ترک کر دے، اور یہ کہے کہ خود بخود بس اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کو اسباب ظنیہ بھی ترک نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اسباب ظنیہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، تداووا یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندے دوا دارو کیا کرو۔ تو آپ نے دوا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ دوا کرنا یہ عبدیت کے مطابق ہے۔ آدمی دوا کرے اور پھر یقین رکھے کہ شفا اس دوا کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، تو یہ اونچے درجے کی عبدیت ہے اور بندگی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسباب قطعیہ کا ترک کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اور اسباب ظنیہ جن کے اوپر مسبب کا تخلف یقینی نہیں ہوتا،
لیکن اکثر ہو جاتا ہے تو ان کا ترک عام مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بہت قوی القلب ہو، مثلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تجارت کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کے اوپر وحی کی ذمہ داری ڈال دی گئی تو آپ نے تجارت کو چھوڑ دیا اور آپ نے توکل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور جہاد میں اور دوسرے کاموں میں آپ مصروف ہو گئے۔ تو یہ ترک آپ نے کیا کیونکہ آپ قوی القلب تھے، اور ترک جو ہوا یہ اسباب قطعیہ کا نہ ہوا بلکہ اسباب ظنیہ کا ہوا، اور اسباب ظنیہ کے ترک کی گنجائش ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اسباب ظنیہ کو بھی اختیار کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، تداووا یا عباد اللہ۔ یہ تو اسباب قطعیہ اور اسباب ظنیہ ہیں۔ ایک تیسرا سبب ہے، اس کو بھی بعض علماء نے ذکر کیا، اسباب وہمیہ، اور علماء نے لکھا کہ اسباب وہمیہ کو ترک کرنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اسباب وہمیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یہ خیال ہو گیا کہ میں اپنے گھر کھودوں گا تو شاید نیچے سے خزانہ نکل آئے، تو نیچے سے خزانہ نکل آنا نہ سبب قطعی ہے نہ سبب ظنی ہے، بلکہ یہ وہم ہے، وہم میں بیچارہ مبتلا ہو گیا ہے۔ ایسے اسباب وہمیہ کا ترک جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ نفحۃ العرب میں شاید آپ نے اشعب طماع کی حکایت پڑھی ہوگی کہ لڑکے اس کو چھیڑتے تھے، بچے اسے چھیڑتے تھے، تو وہ جواب میں کہتا تھا کہ تم مجھے چھیڑ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں فلاں گلی کے اندر فلاں جگہ ایک آدمی مٹھائی تقسیم کر رہا ہے، تو وہاں جاؤ۔ اب بچے وہاں جاتے تھے تو یہ بھی دوڑتا ہوا اس کے پیچھے جاتا تھا، تو لوگ اسے پوچھتے تھے کہ بچوں کو تو نے دھوکہ دیا ہے، لیکن تو کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ کہتا تھا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی واقعی مٹھائی بانٹ رہا ہو۔ تو یہ سوچنا کہ شاید وہاں کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہو، یہ اسباب وہمیہ میں سے ہے۔ تو یہ طماعین کا تو طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔